کے لیے معذرت کر لوں، لیکن جس نسبت سے ہم بیٹھے ہیں، اس موضوع کی حساسیت اور اس کا تقدس تقاضا کرتا ہے کہ اگر بات کہیں سے شروع ہو تو کسی خاص نقطے تک پہنچ بھی جائے۔ ایسی کوششیں یہاں ہوئی ہیں، ہمارے بہت صاحب نظر لوگ یہاں تشریف فرما ہے، صاحب دانش تشریف فرما ہے، اور اس موقع کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہمیں بھی کتاب تو یہ صاحب کام کر چکے تھے، ہم نے اس میں کیا کرنا تھا وہ، تو ہم نے اصل یہ موقع اس لیے پیدا کیا کہ ہمارے لوگوں کو خبر ہو کہ ہمارے دائیں بائیں اس طرح کی کوششیں، نیک اور مثبت تعمیری کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور وہ نوٹس مثبت انداز میں لینا چاہیے۔ اکبر آبادی کو اپنے زمانے میں اپنے وقت کے لکھنے پڑھنے والوں سے ایک شکایت تھی، تو انہوں نے ایک مصرع کر دیا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو کھپتی سمجھتے ہیں۔ ایک زمانہ رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ اب بھی ایسا ماحول ہے، ہماری جہالت، ہماری بے خبری، ہمارے پاس جو دین ہے وہ رسومات کا ایک وہ پیکیج ہے، ہمارے پاس بہت سی وہ چیزیں ہیں جن کی تلاش کی ضرورت ہے، اور یہ باتیں عوام میں تو کی نہیں جا سکتی۔ ایک غلطی تو 10-20 سال پہلے میں نے ہی کی تھی، مجھے یاد ہے، تو اصلاح کی نیت سے کی تھی، مغلق علم تھا، علم زیادہ نہیں تھا، لیکن ایک جذبہ تھا۔ ابھی رشید صاحب نے اس جذبے کا پورا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے بھی یہ سب کچھ تھا کہ اپنے سماج میں تبدیلی کا عمل شروع ہو، غور و فکر کی ایک روایت شروع ہو، لکھنے پڑھنے کا ایک مزاج بنے، اور ہمارے ہاں رسمی انداز میں جو کچھ لینا دینا ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس کو غیر رسمی ٹچ بھی مل جائے۔ یہ ساری کوششیں 40-50 سال پہلے ہوئی، لیکن سماج بحال ہو گیا۔ 1-2 مسجدیں تھیں، 100 مسجدیں بن گئیں، لیکن ہر مسجد اس طرح کی بنی کہ جیسے بی جے پی کے برابر کانگریس کا دفتر کھل گیا، جیسے نیشنل کانفرنس کے برابر پی ڈی پی کا دفتر کھل گیا۔ بڑی تکلیف ہوئی، بہت شرمندگی ہے مجھے، اور آپ کو گواہ بنا کے معافی چاہتا ہوں۔ اپنے سماج کے بزرگ اور جو ہمارے نمائندہ لوگ راضی ہو گئے، اور اپنی آئندہ نسلوں سے جن کو ہم کوئی زیادہ اچھا میسیج دے سکتے، ہم نے ایک کا گرو کرنا تھا، ہم نے فیصلوں کو آگے کر دیا۔ ہم نے ابھی طالب علمانہ روایت بیان کرنی تھی، پڑھنے لکھنے سمجھنے سوچنے کی، ہم نے مناظرے شروع کر دیا، اور اس طرح کا ایک مقابلے کا ایک منفی ماحول بنا، پورا سماج در بدر ہو گیا۔ یعنی اب مسجدوں کا تقدس نہیں رہا۔ میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اپنی صف جہاں کھڑا تھا، تو اتنی بدگمانی ہو چکی تھی میرے تعلق سے، یہی طالب علموں نے کوشش کی کہ میرے دائیں والا اور میرے بائیں والا مجھے دیکھ رہے تھے، یہ ہاتھ کہاں رکھتا ہے، یہ نماز کس طرح ادا کرتا ہے، اور نماز کے دائرے ادا ہوتے ہیں اور لوگ اتنا ہی جانتے ہیں۔ تو جناب میں برابر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے آپ نے نماز نہیں پڑھی، اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح مجھے بھی وہ آچر کیا، تو مجھے بھی لگا کہ شاید میں نماز ادا نہیں کر رہا ہوں، کچھ اور کر رہا ہوں۔ یہ ماحول دیکھا ہے 50 سال کے ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں ہیں۔ میں اس روشنی میں کہوں گا کہ مسٹر
ذاکر جو ہے ہمارے درمیان، ان کی طالب علمانہ حوصلہ مندی کی طاقت ہونی چاہیے۔ یہ تعلیمی فنا کوششیں اور سچ پوچھے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چار گزاریاں، ہمیں اللہ نے، ہمارے پاس کوئی ہمکار بھی نہیں تھا، ایسے یہ مسائل تو ہمیں اللہ نے دیے، یہ تو اسی مقصد سے دیے کہ ہم اللہ کی جو بھی ہدایات ہم سب اس کا تقاضا ہے، اس کا حق ہے کہ ہم شکر گزار ہوں، اور یہ کوشش شکر گزاری کی۔ تو جس سفر کا آغاز 40-50 سال پہلے ہوا تھا، اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ 4 دیواریاں بن گئی، ہمارے ساتھ اللہ نے کچھ مسائل جمع کر دی، لیکن ایک یہ ہے کہ ابھی اس سماج میں رسمی انداز کے بہت سے کام ہم بھی کر گئے، اور ہمیں توفیق ملی، ہمارے ساتھ اب ایک نسل جوان ہوئی ہے، ایک نہیں 2-3 نسلیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، لیکن ابھی وہ بات جس کے لیے میں ابھی آپ کے سامنے شرمندہ تھا کہ اس سماج میں ہم مثبت انداز میں، تعمیری انداز میں اور للہائیت کی اس لائن سے جن کی شروعات ہم کرنا تو چاہتے تھے، ہمارے ساتھ کچھ مخلص علماء تھے، لیکن شاید وہ زمانہ شناس نہیں تھے، وہ وقت اور زمانے کی مسلک نہیں جانتے تھے، وہ اپنے مخاطب کی سطح پر کلام کرنا نہیں سیکھا تھا۔ کوئی بھی اصلاح اور جو دعوت ہوتی ہے اس میں خالی متکلم کو نہیں بات کرنی ہوتی ہے، اس میں مخاطب کی بھی رعایت کی جاتی ہے۔ تو ہم جو کام کر رہے تھے اس میں نے مخاطب کی کوئی رعایت نہیں کی، کسی کو علم نہیں تھا تب بھی بحث میں الجھا دیا اسے، اور کسی کو ہم سے بہتر علم تھا تب بھی اس کا احترام اس کا نہیں کر پائے، اس کا کرنا تھا۔ کچھ نہ کچھ ہم سے ایسی مارکتیں ہو گئی، غلطیاں ہوئی، لیکن ہمارا جذبہ ثابت تھا، تو اللہ نے دوسرے راستے سے ہمیں اسی مقام پر پہنچایا کہ ہم آج پھر اسی نسبت سے بیٹھے ہیں۔ اور جب میں نے اس صاحب کی یہ کتاب دیکھی تو مجھے لگا کہ اللہ نے ہماری کوششوں کو بالواسطہ طور پہ قبول کر لیا۔ تو اللہ جب کسی بستی میں تبدیلی چاہتا ہے تو کبھی ہم جیسے نابکاروں کو عزت دے دیتا ہے، کبھی اس جیسے ہونہاروں کو عزت دے دیتا ہے۔ یہ سلسلہ چلنا چاہیے، اسے رکنا نہیں چاہیے۔ آپ بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں مسلمان کو بہت شکایتیں ہیں، آس پاس ماحول کچھ ایسا ہے بھی کہ شکایتوں کی بات بن جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس ہندوستان کی تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو اس 60-70 سال کی جو یہ آزادی کے بعد کا دور، تو جہاں ہم 70 سال پہلے کھڑے تھے آج ہم اس سے کہیں آگے ہیں، کئی پہلوں سے آگے ہیں، صف در صف اور گروہ در گروہ آگے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی آگے بڑھ رہا ہے اور آج خود کفیل ہے کئی پہلوں سے۔ وہ آپ کو میری بات شاید سمجھنے میں دقت آئے، ہم ان کی فرمائش بھی ہے ذاکر صاحب کی، اور شاید ہمارا ذمہ داری بھی ہے کہ اس سلسلے کو کئی موقعوں کی وہ ترتیب کے ساتھ ہم آگے بڑھائیں، اور بہت سی چیزیں مسلم صاحب نے بہت صحیح لفظ استعمال کیا ہے کہ ذاکر صاحب نے افہام و تفہیم کا ایک موقع پیدا کیا ہے۔ اگر یہ اس طرح کی
छोटी सी कोशिश ना करते तो हमारे पास शम्स कमाल अंजुम नहीं है, ये शम्सुल उलमा है। इसलिए इनको एक एडवांटेज है, बहुत बड़े तहजीबी उस इदारे में है, दानिशगाह का हिस्सा है, ये जिम्मेदारी भी है इनकी। लेकिन मुझे इत्मीनान है कि ये वो बातें जज्बात में कर रहे थे। थोड़ा सा डर लगता है मुझे हर तरह के जज्बाती लोगों से और अपने आप से भी, लेकिन जो इनका मनसब है वो बड़ा संजीदगी का तकाजा करता है और ये बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन इनसे हमें शिकायत है कि ये आज के इस मौका की निस्बत से तो कुछ खुलना चाहते थे, जबकि आज वक्त तंग था। लेकिन जब हम इस तरह के महफिलें बार बार बर्पा कर सकते हैं तो ये हमारे साथ नहीं होते। लेकिन फिर भी मुझे इत्मीनान है कि जहाँ ये बैठे हैं अपने मनसब के एतबार से और अपने जो मौका उनको मिले हैं, ये अपनी खिदमत को हम सब के लिए जारी रखेंगे और हमें भी कभी अगली एक नशिस्तों में मौका देंगे कि हम इस मौजूद पर खुल के तनाज़ा कर सकें। एक ताल उन्होंने कोशिश की है, एक जो मैंने बताया अपनी माजी की वजह से, इस तरह मैं ही नहीं हूँ, ऐसे बहुत से लोग सरगर्म हैं, बहुत सी तहरीकें और इदारे इस समाज में दावे बाएं अपनी अपनी कोशिश के और साथ के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये सारी कोशिशें किसी न किसी तरह समाज में मुस्बत तब्दीली के उस मकसद को हासिल करने के लिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें शम्स कमाल साहब जैसे साथियों, बुजुर्गों की, दोस्तों की, साहिब इल्म लोगों की रहनुमाई की भी जरूरत है। लेकिन उस रहनुमाई में मेरी ये गुजारिश होगी कि एक रवैया जो मैं इनका देख रहा था वो खालिस तालिबान था, तालिबान, और हम उसी की बदलाई कर रहे हैं। हम इनको वैसे आलिम और दानिशवर अभी कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह की शुरुआत जब हमें तौफीक नहीं हो रही है और हमारी जरूरत है तो कोई तो करे, कोई तो पहल करे। ये पहल है, हम इसके बाद जो लोगों की तौफीक होगी काम करेंगे, वो अपने बढ़ने की चीज होगी। जैसा इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर से शुरुआत हुई, इब्ने मसूद आपके इब्तिदाई दौर के फकीह कहे जाते हैं, लेकिन आज जो आपकी ये जो फिकी ये ज़ख़ीरा है, क्या वो वही रुका हुआ है जहाँ से इब्ने अब्बास छोड़ गए थे या इब्ने मसूद छोड़ गए थे? और ये तो वो लोग थे जो रसूल पाक के ज़माने में जब रसूल पाक खुद मौजूद थे हमारे रहनुमाई के लिए, वो उस वक्त तफसीर और तावील में अपने आप को मशगूल किए हुए थे और रसूल पाक ने खुद उन्हें यह एहसास दिया कि ये हमारे फकीह हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि तालिबाना कोशिशों को भी जारी रखिए, आलिमाना जो सरपरस्ती, रहनुमाई और इसकी तलाश है वो भी जारी रहे, लेकिन आलिमाना जो रवैया रहे वो अमूमी मजलिसों में न रहे, वो खुसूसी मजलिसों में रहे, जहाँ इसी शोबा के मखसूस लोग जो तजस्सुस, तहकीक और जो उस पाए के उस जो जिनका मुताला उसी वसूल का हो और जिनका बैकग्राउंड इल्मी हो, हम सब इस्तेफादे की गर्ज से यहाँ जमा है। हम सब मुतकल्लिम की हैसियत से इस पर बात नहीं कर सकते, सामने की हैसियत से मैं खुद भी इस्तेफादा करने की गर्ज से आपके दरमियान ऐसी सूरतें का बहाना ढूंढता हूँ और उसका हिस्सा बन जाता हूँ। मेरे बाकी बहुत से दोस्त, मेरी उम्र के लोग या मुझसे 2 साल बड़े छोटे, सब लोग इस पोजीशन में हैं कि वो बहुत नेक सीरत हैं, बहुत स्वालीत रखते हैं अपने अंदर, लेकिन बेखबरी का एक वो अजीब वो है तूफान जिसके सामने हम हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये असल में उन्होंने हमारी बेखबरी तोड़ी है, थोड़ा सा हमें हिला दिया है, थोड़ा सा हमें जगा दिया है कि इतने हसास मौजू पर कलम उठाना बाकी नहीं था। और आपको थोड़ा अंदाजा भी हो गया होगा कि एक ही साइड को भी बोलना शुरू किया है और इसमें भी वो जवाबी पोजीशन में होगी, वो दिफाई पोजीशन में चलेगी, जरूरत इसकी नहीं है। ये पुलिस है, एक नीयत है, मैं खुद करीब से जानता हूँ, कई मजलिसें मेरी इनकी हुई हैं, इनका मुताला अच्छा खासा है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये जो फुक़हा का तरीका रहा है, इमाम जाफर के शागिर्द उनसे इस्तिफादा करने वाले इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक
آپ ان کی ہدایت کر رہے ہیں، آپ میں سے مالک کے پیچھے کوئی نہیں چل رہا، لیکن کوئی ایسا شخص بھی تو نہیں ہے جو یہ جرم کرے کہ امام مالک کی اس منصب، ان کی خدمات، ان کی جو لہائیت ہے اس پہ کلام کر سکے۔ آپ نے اپنے لیے ترجیحی طور پر ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو چنا ہے۔ اسی طرح میں امام شافعی کے وہ پڑھ رہا تھا حالات زندگی، تو وہ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ان اطراف میں، یعنی جو امام شافعی کا علاقہ ہے اور جو امام احمد بن حنبل کا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ان اطراف میں حنبل سے زیادہ کوئی صاحب علم نہیں ہے۔ اب ذرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک استاد شاگرد کے لیے ایسے کلمات استعمال کر رہا ہے، یہ وسعت ظرفی، یہ وسعت نظری ہم میں پیدا ہونے چاہیے۔ ہمارے عالم ہمارے رہنمائی ضرور کریں، ہمارے دانشور ہمارے حقیقی صاحب میں ضرور بیٹھیں، لیکن ان کے پیچھے یہ سلسلہ جو ہے، یہ فروغ علم کا سلسلہ، تشویش و تحقیق و تفتیش کا سلسلہ، اس کو بننے دیجیے۔ میں نے 1976 اور 78 کے بیچ میں ایک سیمینار ہوا تھا جامعہ ملیہ دلی میں، اور اس کا عنوان تھا فکر اسلامی کی تشکیل جدید۔ اس سیمینار میں 40 سے 50 علماء مختلف نکات